آج کے ہمارے درس کا آغاز ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف الگ الگ دستوں کی شکل میں روانہ ہو یا سب مل کر روانہ ہو۔ جہاد کے متعلق تربیت کی جا رہی ہے اور کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ چیز، ہر وہ اسلحہ، وہ ساز و سامان، وہ اسباب جن سے تم نے اپنا دفاع کرنا ہے وہ تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بہترین آمدن کو عیش و عشرت میں ہی خرچ کرتے رہو، بلکہ اپنی آمدن کا بڑا حصہ اپنے دفاع پر خرچ کرو۔ کہ یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے۔ پھر الگ الگ دستوں کی صورت میں دشمن کے خلاف نکلو یا اکٹھے۔ جنگ کرنے کے مشہور جو حربے ہیں، جیسا کہ کروسیڈ میں چلتا رہا، اب صلیبی جو جنگجو تھے وہ تو بہت بڑا لشکر تھا، مسلمانوں کی تعداد تو وہ تھوڑی تھی، تو اسی حکم پر پھر عمل ہوا، فانفروا ثبات، یعنی الگ الگ دستوں کی صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر حملہ آور ہوتا رہا، اور وہ پورے یورپ کی جو فوج تھی ان کو مٹھی بھر لوگوں نے پسپا کر دیا۔ ان کی تعداد کے مقابلے میں تو یہ مٹھی بھر لوگ تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی۔ تو الگ الگ دستوں کی صورت میں حملہ کرو یا اکٹھے ہو کر حملہ کرو۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں جنگ میں ان کے ساتھ نہ تھا۔ اب اس سے مراد منافقین ہیں۔ منافقین کا یہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جنگ میں نہ ہی جائیں، تاخیر کریں، دیر سے پہنچیں لشکر کے ساتھ تاکہ لشکر نکل جائے اور ہمیں بہانے کا موقع مل جائے۔ تو فرمایا وہ کوشش کریں گے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جنگ میں شریک نہ ہوں، اور اگر جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچے، شہداء ہوں، تو پھر بعد میں وہ شکر کرتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہوا میں بچ گیا۔ حالانکہ اس نے جنگ سے پیٹھ دکھائی، جنگ سے بھاگا تو غلطی تھی۔ جنگ میں اگر چلا جاتا تو جیتتے تو بھی کامیابی تھی، شہید ہو جاتے تو بھی کامیابی تھی۔ تو شہید ہونا بھی جنگ میں ناکامی تو نہیں ہوتا نا، مسلمان کے لیے تو یہ بھی اعزاز ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل یعنی مال غنیمت مل جائے تو ضرور اس طرح کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جائیں، مال غنیمت لے کر آئیں، تو پھر اس پر وہ خوش نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ہو کر آئے، مال غنیمت لے کر آئے، بلکہ نہایت مغموم دکھی ہو کر کہتا ہو میں کیوں نہیں گیا تھا۔ یعنی اس کو مسلمانوں کے جنگ جیتنے کی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مال غنیمت سے محرومی کا دکھ ہوتا ہے کہ میں اگر ساتھ ہوتا تو مجھے مال غنیمت ملتا۔ حالانکہ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب دنیا کے کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کو عزت ملے، مسلمانوں کو خوشی ملے، تو کہیں بھی کسی بھی خطے میں مسلمان رہنے والا ہو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایمان والا ہے۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے اس کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ان کا معاملہ انہی کے ساتھ ہے، مر رہے ہیں تو فلسطین والے مر رہے ہیں، مر رہے ہیں تو کشمیر والے مر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ نفاق ہے۔ ایمان والا یہ نہیں ہے۔ ایمان والا ایک جسم کی مانند ہے۔ حضور نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی بھی حصہ میں تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہ پاؤں میں کانٹا چبھا ہے تو پاؤں کو ہی درد ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرے گا۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ ایسے ہی ایمان والوں پر کرم ہو، اللہ کا کوئی انعام ہو، کامیابی ہو، تو پھر سارے مسلمان اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لڑی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ آج ہم اہل پاکستان کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟
کیوں اتنی زیادہ ڈویژنز ہو گئی ہیں ہم میں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے. ہم نے اس رشتے کو کمزور کر کے دوسرے رشتوں کو زیادہ مضبوط کر لیا ہوا. ہمارے سب سے عظیم ترین لیڈر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے ان کی لیڈرشپ کو اگنور کر کے اپنے اور مقاصد والے لیڈرز کے ساتھ ان سے بھی زیادہ محبت کر لی ہے معاذ اللہ. یہ وجہ ہے کہ ہم ڈویژن کا شکار ہیں، ہم اختلافات کا شکار ہیں اور اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں حضور کی دہلیز پر متحد فرمائے. پھر فرمایا پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے ثواب کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم عن قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو منافق کا کیا کام تھا؟ جب اس کو پتہ چلتا کہ اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت مل جائے گا، بڑے فوائد مل جائیں گے، تو پھر تو وہ بھاگ کر شامل ہو جاتے. اور جب انہیں لگتا کہ یہاں مشکل ہوگی تو پھر وہ نہیں جاتے، اور جب مال غنیمت مل جاتا تو وہ مغموم ہو جاتے. تو فرمایا نہیں، یہ دنیا تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو قلیل ہے. ساری دنیا، سارا مال و متاع قلیل ہے، اور جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جنگ کس کو کرنی چاہیے؟ جس کو آخرت پر یقین ہے. جس کو آخرت پر یقین ہوگا نا، وہ شہید ہو کر بھی سمجھے گا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوا. اسی رب کی دی ہوئی جان تھی، اسی کے راستے میں خرچ کی ہے، تو پھر بھی میں نے حق ادا نہیں کیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ دنیا کو بیچ دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اپنی زندگی کو خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے اجر مل جانا ہے، میں نے محروم نہیں ہونا. پھر وہ غالب آ جائے یا پھر وہ شہید ہو جائے، ہر حال میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو اجر عظیم ملتا ہے. اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ حالانکہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کار ساز بنا دے، اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے. مشرکین مکہ مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے. جو مسلمان مکہ شریف میں رہ گئے، حضور اسلام ہجرت فرما چکے ہیں، صحابہ کرام ہجرت کر کے آ چکے ہیں، اب جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو آنے نہیں دیتے تھے. ان کو قید بھی کیا ہوا ہے، وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے، ہجرت نہیں کرنے دے رہے، اور اگر وہاں سے جانے نہیں دے رہے تو وہاں بھی سکون کی سانسیں نہیں لینے دے رہے. وہاں جو ظلم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو. تو ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کمزور بہن بھائیوں کے لیے لڑیں، جو ایسی بستی میں پھنس گئے، ایسے علاقے میں ہیں جہاں کے رہنے والے ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہم پر کرم کر دے، کوئی مددگار بھیج دے. اب کتنے مسلمانوں کے خطے ایسے ہیں جہاں پہ مظلوم فریادیں کرتے 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 دنیا سے چلے گئے، اور مسلم ممالک کے امیر حکمران جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، بہترین اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے ان کی بات پر توجہ ہی نہیں کی. ماضی میں ہم ایسے نہیں تھے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے پہلے کے حالات اور تھے. میں اکثر سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا دکھ میں اظہار کرتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو اس سلطنت کے ٹوٹنے سے پہلے کی اور بعد کی تاریخ میں آپ کو بہت ڈفرینس نظر آئے گا. پہلے ہم ایسے نہیں تھے. کمزور سے کمزور خلافت میں بھی اتنی جرت ضرور ہوتی تھی کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا اٹھتے تھے ان کے خلاف، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے اور ان کی داد رسی کرتے تھے. تو یہاں سے تربیت یہ کی جا رہی ہے، دنیا میں کہیں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. صرف ایمان والے لڑتے ہیں؟ کافر بھی تو لڑتے ہیں نا، ان کا بھی ذکر ہے. لڑنے میں فرق ہے.
ایمان والا بھی لڑ رہا ہے، کافر بھی لڑ رہا ہے، لیکن لڑائی میں بہت فرق ہے، سوچ کا بہت بڑا فرق ہے۔ جو ایمان والے ہیں، یہ آیت نمبر 76 ہے سورۃ النساء کی، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو اے مسلمانوں تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ اب شیطان کی طرف سے کون لڑ رہا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا، سب کہیں گے، کوئی کہے گا ہم اپنی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہم تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب جنگوں کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ کافی چینج ہو گئی ہے، تو اب جنگ لڑنے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم ان کا ملک چھیننے کے لیے یا ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، ہوتا اب بھی یہی ہے، لیکن اب نام چینج کر دیا نا، زہر کے اوپر شہد کی چٹ لگا دی گئی ہے، زہر اندر لیکن اوپر شہد لکھا ہوا ہے، تو نام بدلنے سے کچھ چینج تو نہیں ہو جاتا۔ تو فرمایا جو شیطان کی طرف سے لڑ رہے ہیں تم ان کے خلاف لڑو۔ کیا لڑ رہے ہیں شیطان کی طرف سے؟ اور مسلمانوں کی کیا لڑائی ہے؟ دیکھیں، اصل لڑائی جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی کی ہے، وہ نظریات کی لڑائی ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ اسلام نے نظریہ یہ دیا ہے کہ تم جنسی تسکین کے لیے نکاح کرو، حلال ذریعہ سے اپنے جسم کو تسکین پہنچاؤ، حرام ذریعہ نہیں، یہ تمہارے لیے منع ہے۔ اگر تم کرو گے تو تم پر شرعی حد لگے گی، اگر کنوارے ہو تو 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا۔ یہ اسلامی نظام حکومت ہے، یہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کے خلاف شیطان کے مددگاروں کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جہاں جی چاہے منہ کالا کرو۔ یہ شخصی آزادی ہے، اس کو انسانی حقوق کا خوبصورت نام دے دیا گیا کہ یہ انسانی حق ہے۔ بھئی تم IMF اور ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے ذریعے سے کروڑوں اربوں کے ملک کا خون پسینہ چوس کر لوگوں کو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دو، اور لاکھوں لوگ غربت سے مر جائیں، لاکھوں بچے غربت کی وجہ سے غذائی قلت کا شکار ہوں، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیسے پیرامیٹرز بنا لیے لوگوں نے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیا ہے؟ بھئی تم جو کہتے ہو کہ نکاح کرو بس یہی اپنا تعلق رکھو، اس کے علاوہ نہیں کرنا، اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ ہے نظریہ، اور یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی لڑائی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کے ملک میں کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے پر کہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے، ان کو نکاح کے بندھن سے علیحدہ کیا جائے کہ یہ قید و بند ہے، یہ مشقت ہے، تم پر ذمہ داریاں ہیں، جس کے ساتھ تم نکاح کرو گے اس کے حقوق ہیں، اس پر خرچ کرنا پڑے گا، اور اس کی بجائے تم دوسری طرف آؤ، جدھر مرضی منہ مارو، منہ کالا کرو، جیسے مرضی زندگی گزارو۔ اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے کتنا خرچ ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ تو صرف ایک زنا کی بات ہے، ہم جنس پرستی پر کتنا خرچ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، فلم بنی یہاں پر ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے، اور وہاں بھی کسی کے حقوق کا نعرہ لگایا گیا، حالانکہ حقوق کی بات نہیں تھی، وہ بھی عیاشی کو فروغ دینے والی بات تھی، اور ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے بہت بڑے طبقے نے اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی، کیونکہ فنڈنگ کرنے والے بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو یہ نظریاتی جنگ ہو رہی ہے، اور انہی جنگوں کے لیے پہلے لڑائیاں لڑی جاتی تھی، پہلے اسلحہ استعمال ہوتا تھا، اب پیسہ استعمال ہوتا ہے، اب سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے، مین سٹریم میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم ان کے ساتھ لڑو۔ کیوں لڑو؟ اگرچہ تم تھوڑے ہو یا تمہارے پاس اسباب کم ہیں، لیکن یاد رکھو شیطان کا مکر ہے بڑا کمزور۔ اگر تم میں کوئی سمجھانے والا ہو تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی زنا میں تسکین نہیں ہے، نکاح میں ہی تسکین ہے۔ اگر کوئی سمجھائے، اگر کوئی کوشش کرے، کوئی ذہن بنائے، فکر آخرت دلائے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا اس سے ڈرائے، تو تم زنا سے بچ بھی سکتے ہو، بچا بھی سکتے ہو۔
شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، وہ اتنا طاقتور نہیں ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ تو نے ہمیں کچھ اور مہلت دی؟ آپ کہیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مکہ معظمہ کے دور میں مشرکین بڑا ظلم کر رہے تھے، تو جو نئے نئے صحابہ کرام نوجوان اسلام کی طرف آئے، کہنے لگے حضور اجازت دیں، ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی ابھی اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا، ابھی اجازت نہیں ہے، نمازیں پڑھو، جو جو ارکان کا حکم ہے ان پر پابندی سے عمل کرو، ابھی جہاد۔ ان کا بڑا جوش تھا، نہیں جی ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، تو اجازت نہیں ملی۔ جب جہاد کا حکم آ گیا تو وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے۔ اب ہجرت کے بعد جہاد کا حکم، اب ان کے دل میں خوف آ گیا، اوہو اگر لڑیں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ہم تو مر جائیں گے۔ وہ اتنے بڑے مشرکین مکہ، اتنا بڑا لشکر، اتنی طاقت، تو ان سے اگر ہماری لڑائی ہوگی تو ہم تو خدا نہ خواستہ کہیں فوت نہ ہو جائیں اور یہ زندگی کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں کہیں کہ دنیا تو بڑی قلیل چیز ہے، قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا اور اس کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کس کو کہتے ہیں؟ فتیل کا معنی دھاگا کیا جاتا ہے عام طور پر، لیکن اصل میں آج کل آپ افطار میں کھجور لیتے ہیں نا، تو آپ کھجور کی جب گٹلی نکالتے ہیں تو اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، باریک سا چھلکا، وہ کسی کھاتے میں ہے، کسی شمار میں نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں موجود ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ فرمایا کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے نا، اللہ اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جب کرم کرنے پر آئے تو کتنا کرم کرے یہ تم حساب ہی نہیں لگا سکتے، لیکن ظلم وہ اتنا بھی نہیں کرے گا تم پر۔ پھر ایک بڑی زبردست چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ موت نے آ ہی جانا ہے، تم جہاں کہیں چلے جاؤ موت نے اپنے وقت پر آ جانا ہے، جنگ سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ اور اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کچھ برائی پہنچے تو اے رسول مکرم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے؟ یہ منافقین کے بارے میں ہے، انہیں کہا جا رہا تم جنگ سے بھاگتے ہو، موت نے آ ہی جانا ہے، جب نہیں آنا تو میدان جہاد میں بھی نہیں آنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، سیوف من سیوف اللہ، یہ تلواروں میں اللہ کی تلوار ہے، اتنے مار کے لڑے، سارے جسم پر زخموں کے نشان ہیں، لیکن میدان جہاد میں موت نہیں آئی۔ بستر پر ہی آپ کا وصال ہوا، لیکن جب وصال ہوا تڑپ رہے تھے، کاش شہید ہو جاتا میدان جہاد میں۔ تو موت اگر میدان جہاد میں آنی ہے تو آ ہی جانی ہے، نہیں آنی تو وہاں بھی نہیں آنی، تو موت نے اپنے وقت پر آنا ہے۔ محفوظ سے محفوظ مقام پر انسان پہنچ جائے تو وہاں بھی موت آ جائے گی۔ تو منافقین کے متعلق کہا جا رہا ہے آپ انہیں کہہ دیں موت تو آ ہی جانی ہے۔ منافقین کہتے ہیں اگر کوئی مشکل آتی نا، مصیبت آتی تو کہتے یہ مدینہ منورہ میں منافقین تھے، تو وہ حضور کے بارے میں کہتے جب سے یہ آئے ہیں نا مشکلات آ رہی ہیں، اور جب کوئی آسانیاں پہنچتی تو کہتے اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اس کی نسبت حضور کی طرف نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ مزید اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، اے مخاطب تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے،
اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ ذکر ہوا ہے کہ جو برائی انسان کو پہنچتی ہے وہ انسان کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بہت سے عملوں کے نتیجے کے متعلق جو پہنچنے والی برائی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، یعنی ہر برائی پر وہ گرفت بھی نہیں فرماتا، لیکن جو برائی پہنچ رہی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی یا تری پر جو بھی مصیبت آ رہی ہے، جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں، وہ انسان کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہے، انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اس سے آگے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی اہمیت بیان ہو رہی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ دیکھیں، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت مصطفیٰ کی شان دیکھیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ جو حضور کی نافرمانی کرے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے، جو حضور کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ نیز رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے۔ یہ میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، حدیث وہی ہے کہ جس نے حضور کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، سورۃ انفال میں، سورہ توبہ میں اور دیگر مقامات پر، ان کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضور کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور جس نے حضور کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضور کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے، حضور کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے، اور جس نے حضور کو ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی ہے۔ اب اسی آیت سے مفسرین کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات میں کوئی نقص، عیب، کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آیت بتا رہی ہے ہو ہی نہیں سکتی، کبھی سوچنا بھی مت، کبھی بھی کسی کمی، عیب، خطا کی نسبت آقا کی طرف نہ کرنا، ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور میں خطا ہو سکتی ہوتی یا احتمال ہوتا تو کبھی بھی اللہ حضور کی اطاعت کا نہ کہتا، کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا کہ جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت اسی لیے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہر اعتبار سے بہترین ذات ہے۔ اور آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اطاعت کی، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس بات کے خلاف کہتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں۔ تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ بطور کارساز آپ کے لیے کافی ہے۔ تو منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کہتے ہیں جی ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا۔ جب اٹھ کر جاتے نجی محفلوں میں بیٹھتے، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھتے تو کہتے ہم تو نہیں ان کی اطاعت کر رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس بات سے مطلع کر دیا تھا، حضور جانتے تھے کون کون منافق اور کون کون صاحب ایمان ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا آپ ان سے درگزر کریں، اگنور کریں، ابھی ان کا نفاق ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا، جب وقت ہوگا تو اظہار کر دیجیے گا، ابھی ان کو اگنور کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اب اس سے آگے جو آیت ہے بڑی اہم آیت ہے، عالم کفر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس آیت میں۔ فرمایا وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جو مطالعہ کرنے کے شوقین ہیں، اب تو یہ بھی چیز کم ہوتی جا رہی ہے، کہا جاتا ہے یہ صدی کتابوں کی آخری صدی ہے، کتابیں تیزی سے ختم ہو رہی، بک سٹالز پر رش ختم ہو رہا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ حالانکہ ایک تحقیق یہ ہے کہ جو اپنا ٹائم سیل فون کو دیتے ہیں، اسکرین کو دیتے ہیں، ان میں ٹینشنز زیادہ ہوتی ہیں،
ذہنی تناؤ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی بجائے جو کتاب کو ٹائم دیتے ہیں وہ ذہنی طور پر اطمینان لوگ ہوتے ہیں، مطمئن لوگ ہوتے ہیں، اور اچھی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ مطالعے کی عادت ڈالیے گا، اور جس کتاب کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی صرف تلاوت نہیں کرنی، تلاوت کا بھی ثواب ہے، لیکن تلاوت سے بھی زیادہ ثواب اس کو سمجھنے کا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر غور کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوئی بھی کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کتاب کے شروع میں جو اس کا قول پڑھیں گے، درمیان میں کسی اور چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ فیل کریں گے کہ جو اس نے پہلے بات کہی تھی اس کی بات کے برعکس بات اس نے خود کہہ دی ہے۔ جو تنقیدی سوچ کے ساتھ گفتگو سننے والے ہوتے ہیں وہ خطاب میں بھی اس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں، جی پہلے جو بات کہی تھی وہ اور تھی، اور آخر میں جو بات کہی یہ تو بالکل اس کے برعکس ہو گئی۔ اسی طرح کالمز کو پڑھنے والے جو لوگ ہیں، جو کسی خاص شخصیت کو زیادہ پڑھتے ہیں، وہ فیل کریں گے کہ اس نے جو چند دن پہلے کالم لکھا تھا اس میں جو لکھا تھا آج کے کالم میں بالکل اس کے برعکس بات کہہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مزاج ہے انسان کا، اس کی بات میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ آ ہی جاتا ہے، کبھی ظاہری ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی معنوی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم اتنی طویل کتاب ہے، 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی ہے، عالم کفر کو چیلنج ہے، اس میں کوئی تو چیز ڈھونڈ کر لاؤ جو اس کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو۔ اتنے نظریات بیان ہوئے، اتنی چیزیں بیان ہوئیں، اتنی چیزوں کی مذمت ہوئی، اور اتنے افعال کی تعریف ہوئی، کتنے ماضی کے واقعات بیان ہوئے، ہزاروں سال پرانے واقعات کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے جیسے ہمارے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ماضی کی باتیں، مستقبل کی پیش گوئیاں، اور ہر پیش گوئی قرآن کی حرف بارف درست ثابت ہوئی۔ یہ پیش گوئی قرآن کریم کی ایسا مضمون ہے، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اسی پیش گوئی کو پڑھ کر بہت سے سائنٹسٹ لوگ، ڈاکٹرز لوگ اسلام لا چکے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی توفیق ہو ہم اتنی گہرائی سے قرآن کریم کو پڑھیں۔ وہ کافر ہو کر اسلام لا رہے ہیں اور ہم ایمان والے ہو کر بھی اس پر پورا اعتماد نہیں کر رہے۔ تو فرمایا اے لوگوں غور کرو، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تم ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اختلاف پاتے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز پاتے جو دوسری کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، لیکن پورے قرآن میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔